محترم حضرات، ہمارے درمیان شہر جلگاؤں کی مشہور تعلیمی شخصیت اور ریاست اور ملک میں جاری رہنے والی ملی تحریکات میں اپنا نمایاں کردار ادا کرنے والی شخصیت، میری مراد ہے اقرا کیمپس کے چیئرمین جناب محترم عبدالکریم سالار صاحب سے۔ وہ تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور مکتوبات اور آج کے اس پروگرام میں اظہار خیال فرمائیں۔ جی ایک اہم اعلان ہے۔ یہ کتابیں حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کے نام سے منسوب مکتبہ فیضان ولی کو حضرت مولانا محمد عمین محفوظ رحمانی صاحب نے وقف کر دی۔ اب یہی مکتبہ ان کتابوں کی اشاعت اور ان کے کام کو آگے بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ کتابوں کی مجموعی قیمت رکھی گئی ہے، عمومی قیمت 2300 روپیہ، لیکن دینی کاموں میں اور کتابوں کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے اور اجر و ثواب کے حصول کی نیت سے ہمارے 3 احباب، محترم جناب ریحان قریشی صاحب، محترم جناب ارشد پلاسٹک والا صاحب اور محترم جناب مسعود ممتا صاحب، ان حضرات نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ پوری مکمل کتابوں کا ایک سیٹ 10-10 ہزار روپیے کی اعزازی قیمت میں حاصل کریں گے۔ میں مکتبہ فیضان ولی کی جانب سے ان حضرات کا شکر گزار ہوں اور درخواست کروں گا کہ چونکہ اب ان کتابوں کے ذریعے جو بھی سرمایہ آئے گا، مکتبہ فیضان ولی دیگر کتابوں کی نشر و اشاعت میں حصہ لے گا اور اس سرمایہ کو اسی میں صرف کرے گا۔ تو دیگر جو حضرات بھی اس طرح اعزازی قیمت میں کتابوں کا سیٹ حاصل کرنا چاہیں، وہ ہمارے احباب کے پاس اپنے نام لکھوا دیں۔ میں محترم جناب عبدالکریم سالار صاحب سے مکرر درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جس سے قبض قدرت نے میری اور آپ کی سب کی جان و مال۔ الحمدللہ ایک ایسی محفل میں آج بہت عرصے کے بعد یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ایک بابرکت محفل یہاں پر۔ میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اور کتاب بڑھ جاتی تو میں درجن بھر کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی بہت ساری کتابیں انشاءاللہ منظر عام پہ آئیں گی۔ بہت کم لوگوں میں کمبینیشن ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے مقرر بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے مصنف بھی ہوتے ہیں۔ یہ امتیاز بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ نے حضرت کو یہ ایک نوازش ہے کہ آپ کی زبان کی طرح آپ کے قلم میں بھی اللہ نے وہی رغبت اور وہی برکت رکھی۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا جلگاؤں کے اجلاس میں ان کی صحبت، حضرت سے ملاقات، مالیگاؤں میں ان کی بنیاد سے لے کر آج تک ان سے رغبت، قدس پرست اللہ بورڈ کے پروگرام میں آپ کے خیالات، آپ کی تگ و دو، پورے ملک میں ہر جگہ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر آپ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ میں حیرت کرتا ہوں کہ اتنی ساری کتابیں، اتنا وقت، کتنا اپنی خوریزی اور راتوں کے نیندوں کو آپ نے اپنے حرام کر کے لکھا ہوگا، کتنا اس میں آپ نے اپنی پوری شخصیت کو ڈبا دیا ہوگا۔ اتنی عبادت آج کہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں حضرت کی کتاب پہ تبصرہ کروں، حالانکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس شہر میں بہت سارے شعراء کی، ادبا کی کتابوں پہ
ہم بات کرتے ہیں، لیکن حضرت کی کتاب پر لب کشائی کرنا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ جو تفسیریں یہاں پر 5-6 کتابوں کے بیان کیے گئے، اور جو نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مضمون کیا ہے، کون سا گوشہ آپ نے چھوڑا ہے۔ تصوف بھی ہے، پیر و مرشد کی اہمیت اور افادیت بھی ہے، سیاست بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں اس ملک کے مسلمانوں کے علاج کے لیے ایک بہترین دوائی ثابت ہو۔ کتاب الماری کے اندر اگر قید ہے تو وہ مردہ ہے، اور کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو زندہ ہے۔ ہم پر آپ پر یہ منحصر ہے کہ ان کتاب کو زندہ رکھنا ہے یا مردہ خانے میں ڈالنا ہے۔ خوبصورت بہت اچھی الماریوں کے اندر سجا کے رکھی ہوئی کتابیں ہمارے لیے زینت کا سامان تو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اس کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ الف لیلا کی داستانیں ہمارے ادب کے بہت بڑے شاہکار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد میں تجزیہ اوقات کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن حضرت کی کتابوں کے اندر جو نچوڑ ہے، جو پریکٹیکل لائف انہوں نے اپنی زندگی اس ملک کے اندر قوم ملت کی خدمت میں گزاری ہے، اپنے پیر و مرشد سے سیکھا ہوا علم، وہ کامیاب شاگرد، وہ کامیاب مرید وہی ہے جو اپنے پیر و مرشد کو مشن کو اپنے مرشد سے زیادہ آگے لے گئے۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، کتابوں کی اہمیت سے ہم ناواقف ہیں۔ آج کے الیکٹرانک میڈیا میں بات بدلی جا سکتی ہے، لیکن کتاب کے اندر چھپی ہوئی بات کو بدلنا آسان نہیں۔ یہ اس کی ایک مستحکم دلیل ہونے کا ثبوت ہے کہ قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ صفحہ کرتاس پر اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ قوموں کے انقلاب میں کتابوں کا جو رول ہے وہ شاید آج کی نسل بھولتی جا رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ہم غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ براہ کرم ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس بابرکت محفل میں پورے ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں سے، ریاست کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پر آئے۔ ہر لائبریری ہماری اسکول کی، ہر لائبریری ہمارے مدرسے کی حضرت کی ان کتابوں سے مزین اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ان سے عقیدت کا ثبوت ہو۔ کتابوں کے اندر علم ٹرانسفر ہوتا ہے، کتابیں ہماری تاریخ کا خزانہ ہے، ہمارے علم کے ٹرانسفر کرنے کا سب سے بہترین جو ہے تو ذریعہ ہے۔ کتابیں ہماری دنیا میں سب سے بہترین دوست ہے۔ لائن چلی جائے، بیٹری ختم ہو جائے تو موبائل بند ہو جاتا ہے، لیکن کتاب کی لائبریری کبھی نہیں جاتی، وہ ہمیشہ روشن اپنے صفحات میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت، حضرت ماشاء اللہ جوان ہے، ایک کم عمری کے اندر اگر اتنی ساری کتابوں کا تجربہ آپ کے پاس میں ہے، سرزمین مالیگاؤں کو سلام کرتا ہوں۔ اس مٹی سے ہندوستان کو اور بھی بہت کچھ ملے گا، ایک تجربے کی بنیاد پہ ملے گا۔ ہم مایوس نہیں ہیں۔ موجودہ حالات میں حضرت کی تقریریں جو ان کے قلم کے اندر ہم پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے مایوسی کو کبھی نہیں پکڑا۔ اس ملک کے حالات جو کچھ بھی ہے، مجھے معاف کریں علماء اکرام، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، لیکن جن تکالیف کا سامنا صحابہ اکرام نے کیا، حق پر رہنے کے لیے جو تکالیف انہوں نے برداشت کی، آج میں اس کی مماثلت آج کے دور سے نہیں کر سکتا۔ رتی برابر بھی ہم پہ وہ فاصلہ نہیں گزرا ہے، لیکن کیا ویسی حالات آج نہیں ہیں؟ ہمارے پاس حل کیا ہے؟ حل یہی ہے جو ہمارے علماء اکرام ہم کو دے رہے ہیں، جو ہمارے پیر و مرشد ہم کو دے رہے ہیں، جو ہمارے اسلاف نے ہم کو دیا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے تمام اداروں کے لیے، تقریباً 10-12 جو بھی ادارے ہیں، ہماری تمام لائبریریز کے لیے ایک ایک سیٹ لینے کا اعلان کرتا ہوں، اور بھی میں کوشش کروں گا ہمارے ساتھیوں کو ان سے کہہ کر کے 20 سے 25 سیٹ کی ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں لیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں نے جو کچھ کہا اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل حیثیت نہیں تھی، نہ ہمت تھی
کہ اتنی بڑی محفل میں میں کچھ بات کہوں، لیکن میں ایک ضرور کہتا ہوں کہ آج انسان ایک حص ہوتی ہے اس کے اندر، بہت ساری چیزیں نظریے اور تجربے کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان دور سے اندازہ لگاتا ہے کہ کہاں پر نحوست ہے، کہاں پر مایوسی ہے، کہاں پر خوشی ہے اور کہاں پر برکت ہے۔ ان بزرگوں کی برکت سے آج مالیگاؤں کی سرزمین سے پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی یہ نور ضرور پھیلے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔